نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ رب العزت مرتے دم تک ہمارے ایمان کے عقائد کی حفاظت فرمائے. فی الحال جس بیماری سے ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا دوچار ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ یہ بیماری پھیل رہی ہے. اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی بہت زیادہ ہے. دوسری پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس میں غریب طبقہ بہت بڑا ہے، یعنی غریبی بہت زیادہ ہے. تیسری بات یہ کہ جہالت اور لاشعوری بہت زیادہ ہے. اتنا ایجوکیشن، اتنی تعلیم ہمارے ملک میں حاصل نہیں کی جاتی. ان سب چیزوں کے پیش نظر ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے یہ بیماری دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہمارے ملک میں زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور ایمان کے بعد زندگی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ رب العزت سے عافیت مانگو، یعنی عافیت والی زندگی جس میں پریشانیاں نہ ہو، تکلیفیں نہ ہو، بیماریاں نہ ہو، ٹھیک ٹھاک زندگی گزرے. یہ دعا اللہ رب العزت سے ہمیشہ مانگو. چنانچہ دعا نقل کی جاتی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اس دعا کا ورد ہم کثرت سے رکھیں. اب یہ ساری پریشانیاں ہیں کہ غریبی ہے، ہمارے ملک کی آبادی بہت زیادہ ہے، اور آبادی کے لحاظ سے طبی سہولیات یعنی ڈاکٹری لائن سے جو سہولتیں ملنی چاہیے وہ بہت کم ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ اس بیماری کی باقاعدہ کوئی دوا اب تک حاصل نہیں ہوئی. تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت پوری دنیا کے ڈاکٹرز، پوری دنیا کی حکومتیں اور ہمارے علماء، ان تمام کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت احتیاط یہ سب سے بہتر دوا ہے. احتیاط، جو احتیاط کی چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہے، جیسے چہرے پر ماسک پہننا، سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا، سینیٹائزرز کا استعمال کرنا، ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے. شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جان مت لے لو، اپنی جان کی حفاظت کرو. یہ شریعت کی تعلیم. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ سبب کے طور پر ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو گویا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی بے احتیاطی کرتا ہے، احتیاط نہیں کرتا ہے، تو آدمی خود تو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے گا ہی ڈالے گا، لیکن اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے، اپنے ملنے جلنے والے تمام کو پریشانی میں مبتلا کرے گا کہ اس کی بیماری دوسروں کے بیمار ہونے کا سبب بنے گی. تو اس میں غیر احتیاط نہ کرنا یہ خالی اپنا خود کا نقصان نہیں ہے، بلکہ اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، گھر والے، ملنے جلنے والے، محلے والے، بستی والے، سب کا نقصان ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے کسی بے قصور کو قتل کر دیا، مار دیا، تو یہ ایسا ہے جیسا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا، پوری دنیا کا خون کر دیا. اتنا بڑا گناہ ہے. اس آیت کو سامنے رکھ کر علماء یوں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے احتیاط نہیں کیا،
بے احتیاطی سے کام لیا، غفلت سے کام لیا، اس کو بیماری لگ گئی اور یہ دوسروں کے بیمار ہونے کا سبب بنا، تو اس کو بھی پوری انسانیت کے قتل کا گناہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے دوسروں کو بیماری لگی، یہ سبب بنا، تو بے احتیاطی کا گناہ اس آدمی کو ہوگا۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے بے قصوروں کو مارنے سے اجتناب کیا، دور رہا، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ تو جس آدمی نے اپنی ذات تک احتیاط سے کام لیا، خود کو بیماری سے بچایا اور احتیاط کرتے ہوئے دوسروں کو بھی بچایا، تو یہ ایسا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ کتنا ثواب اس کو مل سکتا ہے۔ تو اس بیماری میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، بارہا ہم بولتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے۔ یہ جو شریعت ہے قیامت تک کے لیے، یعنی قیامت تک دنیا میں جتنے حالات آئیں گے شریعت اس کے ساتھ میچ ہو جائے گی، شریعت میں اس کا حل آپ کو مل جائے گا۔ دین آسان ہے، ہم بارہا بولتے ہیں۔ 2-3 مثالیں لے لو۔ نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور وضو ہوتا ہے پانی سے۔ لیکن کوئی آدمی پانی استعمال کرنے پر طاقت نہیں رکھتا ہے، بیمار ہے بہت زیادہ، پانی ٹھنڈا ہے، اب اگر پانی سے وضو کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی۔ تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ چاہے وضو کرنا فرض ہے لیکن وہ فرض چھوڑو اور تیمم سے کام چلا لو، آسان ہے۔ حتیٰ کہ کسی پر غسل فرض ہو گیا، فرض، اور وہ بھی پانی استعمال کرنے پر طاقت نہیں رکھتا ہے، تو غسل کی جگہ پر تیمم سے کام چل جاتا ہے، مٹی سے۔ شریعت نے آسانی کر دی۔ نماز میں کھڑے رہنا یہ فرض ہے جس کو ہم قیام کہتے ہیں، لیکن کوئی آدمی کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو شریعت آپ پر زبردستی ہرگز نہیں کرے گی۔ شریعت کہتی ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھو، شریعت میں آسانی ہے۔ اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، کہا کہ لیٹ کر پڑھو، اتنی آسانی ہے شریعت۔ نماز میں قرات کرنا فرض ہے، امام کے پیچھے پڑھتے ہو تو امام کی قرات سب کے لیے کافی ہے، لیکن اکیلے نماز پڑھتے ہو اور سنت اور نوافل ہے تو اس میں قرات کرنا فرض ہے۔ لیکن کوئی آدمی پڑھنا نہیں جانتا، مثال کے طور پر کوئی آدمی ابھی مسلمان ہوا تو اس کو قرآن پڑھتے نہیں آتا، تو اب کیا کریں گے؟ کہا کہ تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ کہہ لے، الحمدللہ 3 مرتبہ کہہ لے، قرات کی جگہ پر یہ کافی ہو جائے گا۔ آسانی ہے، ہر چیز میں شریعت نے آسانی رکھی۔ تو ان آسانیوں کو استعمال کرتے ہوئے، اب تک تو کیا تھا کہ ہمارے شہر میں یہ بیماری نہیں تھی، لیکن اب تو ہمارے آس پاس تک پہنچ چکی۔ پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو سازش ہے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن کسی درجے میں اس بیماری کی حقیقت ہے۔ یہ بات اور ہے کہ جتنا ہے اس سے بہت گنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہے اس کی حقیقت، اور علماء بھی کہتے ہیں کہ احتیاط ضروری ہے۔ اب ہمارے آس پاس یہ بیماری آ گئی تو ہم احتیاط ضرور کریں۔ میں نے آگے بھی کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی آپ سے بیعت ہونے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت کی، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر بیعت کی، لیکن اس جماعت میں ایک آدمی کوڑ کی بیماری والا تھا، کوڑی آدمی تھا۔ جب اس کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم نے آپ سے غائبانہ بیعت کر دی۔ حضور سے بڑھ کر ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ حضور نے تو خود بتایا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، پھر حضور نے خود کیوں پرہیز کیا؟ یہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ اسباب کے درجے میں احتیاط ضروری ہے۔ یہ جو باتیں ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، جب آدمی پر خود پر آتی ہے تو سب بھول جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط ضرور کریں۔ اب ایک سوشل ڈسٹینسنگ، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف مسجد میں اس کا خیال رکھتے ہیں، یہاں الگ الگ بیٹھے ہیں، الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن بازاروں میں اپنی مجلسوں میں ساتھ میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ڈسٹینس صرف اللہ کے گھر کے لیے نہیں ہے، یہاں تو شریعت نے جو آسانی دی ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ مسئلہ بتایا گیا کہ ویسے تو صفوں کو ملا کر کھڑے رہنا، کندھے سے کندھے ملانا یہ ضروری ہے،
نماز کے صحیح ہونے کے لیے، لیکن مجبوری کی وجہ سے اجازت ہے کہ تھوڑا ڈسٹینس رکھے، تھوڑی جگہ رکھے، فاصلہ رکھے، لیکن یہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، بازاروں میں بھی اس کا خیال رکھنا ہے، گھروں میں بھی اس کا خیال رکھنا ہے جہاں تک ہو سکے، اور فکر یہ کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بیماری لگ جائے اور میری وجہ سے 2-4 اور کو بیماری لگ جائے۔ اصل یہ نیت رکھنی ہے کہ میری وجہ سے کوئی اور تکلیف میں نہ پڑے اور میں خود بھی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ کسی کی عمر زیادہ ہو گئی 60-70 سال، اب یہ سوچے کہ اپنے تو دنیا سے جانے ہی والے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، مر جائیں گے، لیکن ساتھ میں 2-4 کو اگر بیماری لگنے کا سبب بن گئی تو اس کا گناہ اپنے سر پر لے کر جائیں گے۔ اور یہ سب چیزیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، شاید آپ کے پاس بھی واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے آئی ہوں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہم بے احتیاطی بہت کرتے ہیں، دھیان نہیں دیتے ان چیزوں پر۔ ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا دوسرا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعا، دوا سب ساتھ میں کرنا ہے۔ جسم کو بھی طاقت اور قوت ملے ایسی غذائیں کھانا ہے، تھوڑے دنوں تک باہر کی چیزیں کھانا بند کر دیں، گھر کی چیزیں کھائیں۔ ڈاکٹر لوگ جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں اس کے مطابق کھانا پینا شروع کریں، کیونکہ یہ جسم بھی اللہ رب العزت کی امانت ہے، اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو جسم دیا تھا۔ بھائی ایک آدمی کرائے پر گاڑی لیتا ہے کسی کے پاس سے، جب گاڑی واپس جمع کرانے جاتا ہے تو گاڑی کا مالک پہلے گاڑی کو چیک کرتا ہے چاروں طرف سے، کوئی نقصان تو نہیں ہوا، نقصان ہوگا تو تمہارے پاس سے بھرپائی کروائے گا۔ یہ جسم، یہ باڈی جب اللہ کے سامنے جائے گی تو اللہ پہلے چیک کرے گا کہ اس باڈی میں کوئی نقصان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی، یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ اس لیے اپنے آپ کی صحت کا خیال رکھیں اور اپنی وجہ سے دوسروں کو پریشانی نہ ہو اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور ان سب چیزوں کا حقیقی مالک تو اللہ ہے، لیکن شریعت کی تعلیم ہے کہ احتیاط سے کام لیں، تو احتیاط کریں، ماسک ضرور پہنیں، بار بار صابن سے ہاتھ دھوئیں، اسی طرح راستوں پر چوراہوں پر تھوکنا بند کر دیں۔ ویسے بھی صفائی ستھرائی اس کو تو آدھا ایمان کہا گیا ہے، اور سب سے زیادہ غفلت ہم مسلمان اس میں کرتے ہیں، راستے میں جہاں بیٹھتے ہیں ویمل پان کھا کر اس کو پورا کلر کر دیتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں زیبا نہیں دیتی۔ تو یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، اس پر عمل کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت اس امت کے بیماروں کو شفائے کلیہ عطا فرمائے۔ 2-5 منٹ دن میں دعا کے لیے خاص کر دے، جس میں اللہ رب العزت سے رو کر دعا کرے۔ اللہ رب العزت کے اس بات پر عمل کی توفیق کرے۔